إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اپنے بھائی کی سفارش کرنے پر بھی نہایت اہم اجر کا اعلان کیا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے آ کر آپ سے کسی چیز کی فرمائش کی، تو آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اشفعوا تؤجروا، کہ اگر تم سفارش کرو گے تو تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سفارش کرنے پر اللہ تعالیٰ جو ہے اجر عطا کرتے ہیں۔ اب یہ سفارش ضروری نہیں ہے کہ قبول ہو جائے، صرف آپ نے سفارش کر دی، اس سفارش کرنے سے بھی آپ کو جو ہے ثواب اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے، اور اگر اس سفارش سے اس شخص کا کام بن گیا تو پھر آپ کو ڈبل اجر ملے گا، دوہرا اجر اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اور لیکن اس سفارش کرنے میں چند چیزوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ سفارش جو ہے کسی جائز کام کی ہونی چاہیے، یعنی کسی ناجائز کام کی سفارش جو ہے یہ جائز، اللہ تعالیٰ کے یا حرام کام کی سفارش جو ہے جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ اس سفارش کا مستحق بھی ہو، یہ نہ ہو کہ اس کا کام ہی اچھے لوگوں سے اور تعلق والے لوگوں سے اپنا کام نکالنے کے لیے سفارش کرانا ہو اور اسے بظاہر اس کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ اور تیسرے نمبر پر یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ جب آپ سفارش کرتے ہیں تو سفارش جس سے کی جا رہی ہے اس کے پاس اس چیز کا اختیار ہو، جس سے سفارش کی جا رہی ہے اس کے پاس اختیار ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے پاس یہ اختیارات آپ کو معلوم ہو کہ اس کے پاس اختیار نہیں ہیں تو پھر سفارش نہ کی جائے کہ اس سے جو ہے شرمندگی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے تو پھر بھی سفارش کا انداز حتمی نہ اپنایا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اگر تم نے یہ کام کر دیا، اگر آپ کے اختیار میں ہو تو آپ ضرور کیجئے، تو اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے اجر عطا کریں گے۔ آج کل ہمارے ہاں یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ ہم سفارش تو لوگوں کی کر دیتے ہیں لیکن دوسرے کے اوپر جو ہے لازمی کر دیتے ہیں کہ وہ ضرور بضرور اس پر عمل کرے، اور یہ کام کرنا جو ہے نہایت بہت برا فعل ہے، اور حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے کہ آپ ایک اچھے کام کے لیے ایک دوسرے مسلمان پر تنگی ڈال دیں، تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد